قابل صد احترام اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کو بندے کی ہر کرتوتوں کی خبر ہے۔ اللہ کے بندو، ذرا کبھی غور بھی کیا ہے ہم نے کہ ہمارا ایمان، ایقان، سب کچھ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ فی زمانہ بہت ساری بیماریاں انسان میں بڑی ملوث ہو گئی ہیں، بالخصوص آج کے اس دور پرفتن میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کی دعوت میں ہم جاتے ہیں اور ہم وہاں جا کر کے جو عمل کرتے ہیں، گھٹیا عمل، وہ گھٹیا عمل یہ ہے کہ ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی، نہ ہمیں شعور ہے۔ اسٹینڈنگ کھانوں نے ہمیں تباہ کر ڈالا۔ رات وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں عنایت فرمائی تھی، ان راتوں میں رب کی بارگاہ میں سجدے کیے جاتے، قرآن کی تلاوت کی جاتی۔ واہ ہر ایک قوم مسلم، تو بھی خیروں کی طرح، تو بھی ان فرنگیت میں آ گئی جو فرنگی لوگ جو ہے اپنے آپ کو ان میں الجھائے پڑے ہیں۔ آج تو ہر وہ کام کر رہا ہے مسلمان جو غیروں کا دیکھ رہا ہے۔ آج کھانوں میں شریعت کا لحاظ بالکل نہیں رہا، کھڑے سے کھانے چل رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، بھول جاتے ہو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور افسوس، بالائے افسوس تو یہ ہے، حیرت کن بات یہ ہے کہ اگر کوئی بیٹھ کر کھانا چاہے تو اس بیچارے کی مذاق اڑاتا ہے قوم مسلم۔ کیسی ملت ہو گئی! اور پھر کہتا ہے کہ ہم ہلاک کیوں رہے ہیں، ہم ہر محاذ پہ ذلیل کیوں ہو رہے ہیں، ہمیں کیوں اس طرح سے ذلت مل رہی ہے، ہم کہاں جائیں، ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں۔ ارے نہیں، تیری خیر خواہی کرنے کے لیے آج بھی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کہ پیغمبر اور پیغمبر کے غلام تیار ہیں، مگر تو مانے تب نہ۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے محبوب کی اطاعت کی، اللہ فرماتا ہے اس نے میری اطاعت کی۔ تو اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں، آج تو کھانا بیٹھ کے کھانے کے لیے تیار نہیں۔ اور پھر جو میں بات عرض کر رہا ہوں، بس ایک بات، بہت ساری باتیں نہ کرتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ تو یہ بھول گیا کہ تجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ جب تو کھانا اپنی پلیٹ میں نکالتا ہے تو کھاتا بہت کم ہے، بکھیرتا زیادہ ہے۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ کسی نے تجھے مدعو کر کے بلایا، تجھے کھانے کو بلایا اور تو اس کھانے کی بے حرمتی کر رہا ہے، تجھے اس کا جواب نہیں دینا ہوگا؟ تو کھاتا ہے، 4 حصوں میں 1 حصہ کھاتا نہیں اور 3 حصے یوں ہی اسے کھسوٹ کر اور تو منہ لگا کر کے پھینک دیتا ہے۔ تو کیا سمجھتا کہ تیرا یہ حال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دیکھا نہیں جا رہا؟ بلکہ ایسا نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن ہر چیز گواہی دے گی، ہر چیز تیرے خلاف، زمین، تیرے اعضاء، تیری زبان، تیرے ہاتھ، تیرے پیر، مگر تو بھول گیا کہ کہاں کھڑا ہے اور کیسے تو برتاؤ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ڈرو اللہ سے ڈرو، مان جاؤ، اللہ سے ڈرو، کیونکہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تیرے ہر اعمال کی خبر ہے۔ تو دیکھتا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا۔ اگر ڈونگا تجھ پہ آیا تو ساری کی ساری بوٹیاں نکال لی تو نے، اور سب کے سب اپنے، تو کچھ کھا رہا ہے، کچھ بکھیر رہا ہے۔ کیا بے حرمتی کر رہی ہے قوم مسلم! اے مسلمانوں، تمہارے پیغمبر، ہمارے پیارے رسول، سچے رسول، اچھے رسول، جن کے اصول با اصول ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک واقعہ میں نے عرض گزار کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میرے نبی نے رزق کا، روٹی کا ٹکڑا نیچے گرا ہوا پایا تو میرے نبی نے اسے ہاتھ سے اٹھایا، اسے صاف کیا، اسے صاف کر کے پھر تناول فرمایا اور ارشاد فرمایا، عائشہ اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو، اس لیے کہ جو روزی یعنی رزق جس قوم سے بھاگا ہے پھر ہاتھ نہیں آتا۔ اللہ کے بندو، تمہیں اتنا انعام دیا اللہ تعالیٰ نے، تم اتنی طرح بیٹھے، اتنی مستیاں میں آ گئے، اتنی مغروریت میں آ گئے، اتنی تم بے فکر ہو گئے، اتنے تم نفس کے پجاری بن گئے۔ ذرا غور تو کرو کہ تم سوچتے ہو کہ تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، تمہاری نظر نہ تم بسم اللہ شریف پڑھتے، بسم اللہ شریف تو ارے بیٹھ کے نہیں کھاتے، اور اگر کوئی بیٹھ کے کھانا چاہتا ہے تو ظالم قوم، یہ مسلمان قوم تیرے حالات کیا ہیں، تو اس کو حقیر اور
غلط نظروں سے دیکھتی ہے اور پھر اس پہ طنز کرتے ہو، اس پر طنز کرتے ہو، اس پر جو ہے بہتان تراشی کرتے ہو، اس کی مذاق بناتے ہو، مزاحیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہو، ذرا سنو۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کے محبوب کے غلاموں کے غلام حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بات عرض کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک ہم ہے نفس کے پجاری اور ایک یہ بزرگ تھے، یہ ان کے نفس تھے اور یہ میرا آپ کا نفس ہے، ذرا غور کریں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ انجیر دیکھے رکھے ہوئے تو آپ کے دل میں خواہش ہوئی کہ میں ان انجیروں کو کھا لوں۔ آپ دکاندار کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے جا کر کے ارشاد فرمایا مجھے انجیر دے دے اور اس کے بدلے میں تجھے جوتے دوں گا۔ اس نے نظر ماری، آپ کے جوتے، اب ظاہر بات ہے تمہیں تو آج اتنے انعام و اکرام ہیں، تم پہ تو ایک جوڑی جوتے نہیں، تم پہ تو 10 جوڑے جوتے ہیں، تب بھی کسی فنکشن میں جانے کے لیے نئے جوتے چاہیے، پیسہ بہت آ گیا۔ ہاں دین کے لیے اگر کہیں گا تو پھر دم نکلتا ہے کہ ہم پہ کچھ نہیں ہے، ہم برباد ہو گئے، ہم لٹ گئے، ہمارے پاس کچھ نہیں، لیکن فنکشن کے لیے قوم مسلم کے پاس پٹاخوں کے لیے، مستیاں کرنے کے لیے، باحیات کاموں میں لگانے کے لیے تو نے نفس کی اتباع کی، ذرا غور سے سن، باتیں تو بہت عرض کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بندے کی حالات دیکھیں، انہوں نے جا کے کہا کہ مجھے انجیر دے دے، اس نے جب جوتوں کی طرف نظر ماری، حقیرانہ نظروں سے دیکھا، اس نے جو ہے پیچیدہ نظروں سے دیکھا اور وہ اس پر مزاحیہ، اس نے سوچا کہ یہ انجیر آپ نے ارشاد فرمایا تو مجھے انجیر دے دے، اس کے بدلے میں جوتے لے دے۔ اب جوتے چونکہ ٹوٹے ہوئے تھے تو یہ کون خرد مند عقل مند آدمی ایسا ہے کہ ٹوٹے ہوئے جوتوں سے انجیر دے سکتا ہے؟ حالانکہ اللہ کے بندو صحیح معنوں میں تو یہ ہے کہ جو مفلس ہے، جو فقیر ہے، حقیر ہے یا جو کمزور ہے اس کی تو ویسی خدمت کرنی چاہیے، لیکن یہ باتیں الگ ہیں۔ سنیے، اس نے جب ٹوٹے ہوئے جوتے کو دیکھا تو انجیر دینے سے انکار کر دیا۔ آپ آگے بڑھے، ایک شخص نے آ کر کے اس کے پیچھے سے کان میں کہا تو نے یہ دیکھا یہ کون شخص ہیں؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ انہوں نے کہا تو نہیں جانتا، یہ حضرت مالک بن دینار ہیں، بڑی بزرگ شخصیت کا نام میں لے رہا ہوں۔ وہ پریشان ہو گیا اور اس نے اپنے غلام کو بلایا اور غلام سے کہا کہ ایک ٹوکری انجیر لے جا اور ان کی بارگاہ میں پیش کر، اگر انہوں نے یہ انجیر قبول کر لیے تو میں تجھے غلامی سے نجات دوں گا۔ ذرا غور سے سنیں، آج ہم اپنے نفس کی کس حد تک باندھتے ہیں، تو میں نے مختصر سی عرض کی ہے، ہر محاذ پر ہر لمحہ شیطان سے بڑا تیرا نفس تیرا دشمن ہے، اور میرا اپنا نفس مجھے جیسے پٹی پڑھاتا رہتا ہے، جیسے سمجھاتا رہتا ہے، جیسے خیال آتے رہتے ہیں، جیسے تصورات بنتے رہتے ہیں، جیسی خواہشیں ہوتی ہیں، کہیں فنکشنوں میں جا رہے ہیں، کہیں ہوٹلوں میں جا رہے ہیں، کہیں کچھ کھا رہے ہیں، کہیں کچھ کھا رہے ہیں، اور شکر کرنے کے لیے بیچارے کے بندے کے پاس ٹائم نہیں۔ ذرا سن غور سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندے کی بارگاہ میں غلام ٹوکری لے کر آیا، عرض گزار ہوا آقا انہیں قبول کر لیں، اور کہنے لگا، آپ نے فرمایا نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ وہ پھر اصرار کرنے لگا، ملتمس ہوا، مگر حضرت مالک بن دینار نے ارشاد فرمایا نہیں میں نہیں لوں گا۔ مگر اس نے وہ عرض گزار ہوا، آقا اگر اسے آپ قبول کر لیں گے تو مجھے غلامی سے آزادی مل جائے گی۔ سنیے، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، بات تیری سچی ہے، بات تیری سچ ہے اور ٹھیک ہے، میں تجھے غلامی سے تو نجات دلا دیتا، مگر ارشاد فرمایا اگر تو غلامی سے نجات دے گا اس ٹوکری کو دے کے تو فرمایا میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا، اس لیے کہ اب میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ میرے نفس نے مجھے اس چیز پر ابھارا کہ تو انجیر کھا لے۔ ارشاد فرمایا میں اب اسے نہیں کھاؤں گا، اور لوگوں ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 2 سال نہیں، تا دم حیات آپ نے فرمایا میں اسے کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اگر میں نے اس کو اب ہاتھ لگایا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اللہ کے بندو غور بھی کیا، کیا سمجھ رہے ہو کہ نفس ان کے پاس نہیں تھے، مگر انہوں نے اپنے نفس کو اپنا غلام بنا کر رکھا تھا۔ آج تو نفس کا غلام بنا پھرتا ہے، کسی رشتہ داری میں جاتا ہے، اگر تیری شایع شان تیری مطلب کھانا نہ ملا تو شکوے اور شکایتیں کرتا پھرتا ہے، کیا تجھ پر انعام نہیں، کیا تجھ پر اکرام نہیں، تو بے پناہ اس کی رزقوں کو کھا رہا ہے اور اس پر غر رہا ہے۔ میرے امام نے تو فرمایا رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حضرت مالک بن دینار کے حالات آپ کیا سمجھیں گے؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا
واقعہ حضرت امام غزالی نے نقل فرمایا، حضرت مالک بن دینار بیمار ہو گئے اور قریب المرگ ہوئے، یعنی موت کے قریب۔ ایک دن خواہش ہوئی کہ میں سرید پیتا، یعنی جو شوربہ بنایا جاتا تھا جس میں روٹی اور کچھ شوربہ ملا کر اس سرید کو بناتے تھے۔ مختصر یہ ہے، آپ نے چاہا، آپ نے یہ خواہش اظہار کی، غلام بنا کر کے لے آیا، پھر ہاتھ میں پیالہ بھی پکڑوایا۔ اور کب حالات کب تھے؟ آپ قریب المرگ تھے، آپ طبیعت آپ کی علیل تھی۔ سبحان اللہ، ذرا غور تو کریں، کل قیامت کے دن ہم بھی ہوں گے، یہ بندے بھی ہوں گے، تم کیا جواب دو گے؟ آج تو کسی فنکشن میں جاتا ہے تو یہ بھی بھول جاتا ہے کہ ہاتھیں پار کرتا ہے کہ دوسرے کی عزت نیلام ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تجھے برباد کر دیا تیرے نفس نے، تجھے گمراہ کیا تیرے نفس نے، تجھے بالکل تباہی کے دہانے پہ لے جا کر کے کھڑا کر دیا۔ باز آ جاؤ، اب بھی وقت ہے، سنو۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو پیالہ دیا گیا، پیالہ ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لے کر کے پیالہ ارشاد فرمایا میں اسے نہیں پیتا، واپس دے دیا، اور اپنے نفس سے کہنے لگے، ارشاد فرمایا، اے میرے نفس، تو نے آج، میں نے تجھے 23 برس سے جو ہے اس سے باز رکھا، مگر آج تو مجھے، آج تیرے حکم کی تکمیل کر لوں۔ حضرت مالک بن دینار نے ارشاد فرمایا، میں تیری بات ہرگز نہیں مانوں گا، اس لیے کہ جو نفس کی اتباع کرتا ہے وہ ہلاکت کی طرف جاتا ہے، اور آپ نے وہ اس پر صبر فرمایا، پیالے کو چھوڑ دیا، اور اسی طرح صبر کرتے ہوئے واصل بحق ہو گئے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کہ اس برگزیدہ بندے نے، اس محبوب بندے نے، اس اچھے اور سچے بندے نے دنیا کو خیر بات کہہ کر اپنے پروردگار سے جا ملے۔ لوگوں، کبھی ہم بھی گریبان میں جھانکا کریں، ہم بھی ذرا غور کیا کریں، ہم بھی ذرا سوچا کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اور تیرے میرے نبی نے تو ارشاد فرمایا، نوروا قلوبکم بالجوع، اپنے قلوب کو بھوک سے منور کرو، یعنی اپنے دلوں کو۔ آج بھوک کا نام نہیں ہے، آج بھوک برداشت نہیں ہے، آج تو ذرا سی دیر ہو جائے تو شکوے شکایت ہیں۔ اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندو، ذرا غور بھی کیا کرو، جواب دینا ہوگا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے ہر نعمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب پرسی ہوگی۔ اپنے آپ کو اس نفس کی چالوں سے بچاؤ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی چالوں سے محفوظ رکھے، اور ہمیں آج تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جو بھی ہم نے شریعتوں کے لحاظ نہ رکھے یا جو بھی ہم نے کیا ہے، اللہ انہیں معاف فرمائے، اور آگے اپنے فضل سے اپنے محبوب کی اتباع کی توفیق ہر معاملے میں، ہر محاذ میں کرنے کی توفیق رفیق عنایت فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد میں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، تاکہ حضرت کی آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔